مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کی 15ویں تاریخ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جن کی بے مثال قربانی، نہایت ہی مظلومانہ شہادت، جیسے ہی نئے سال کے اسلامی مہینے کے پہلے چاند کے چڑھنے کا آغاز ہوا، ہر طرف ایک احتجاج کی صورت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے غم میں اور مظلومانہ شہادت پر ہمیں دکھتی نظر آئی. پاکستان کے اندر احتجاج منانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر احتجاج کیا جائے، ملازمین اپنے حقوق کے لیے، اس ملک کے اندر امن عامہ کا نظام برقرار رکھنے کے لیے، سرکاری یا غیر سرکاری محکوم والے اپنے تحفظ کے لیے جب بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے تو وہ کالے رنگ کے کپڑوں کا استعمال کریں گے، اور کالے رنگ کے کپڑوں کا جو نشان ہے وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ کچھ اپنی کالی وردی کی وجہ سے یا کالی پٹیوں کی وجہ سے یا کالے بینر کی وجہ سے اپنے حقوق کا تقاضا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر کالے کپڑے پہن کر احتجاج بنتا ہی نہیں. کیوں؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان کے اندر جب آئے تو کائنات کے اندر کون سی ایسی شے تھی جو ان کی عزت نہ کرتی ہو؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو ان کو ہر وقت اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتی تھی. اور آل رسول کے بارے میں تو یہ آیا، عمر جیسا خلیفہ آپ کی آل کے افراد کے ہاتھ کو پکڑ کر آسمان کی طرف کہتا تھا اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے حالات کو بہتر کر دے. احتجاج تو بنتا ہی نہیں. جن کے دور میں وہ زندگی گزار کے گئے، جن کے ساتھ انہوں نے رشتہ داریاں نبھائی، جن کے دروازے پہ دولہا بن کے گئے، جن کی بیٹیاں بیاہ کے اپنے گھر میں لائے اور جن کے نکاحوں میں شامل ہوئے اور جن کے نکاح انہوں نے پڑھائے، دروازے پر کوئی آدمی آ جائے، ایمانداری سے بتاؤ لوگ دشمن کی مدد کرتا ہے کہ اپنوں کی مدد کرتا ہے؟ بولو بھائی، اپنوں کی مدد کریں گے نا. آل رسول کے دروازے پہ کوئی آیا تو آل رسول نے مدد کی کہ نہیں کی؟ بڑی مدد کی. اور اصحاب رسول نے آل رسول کا اپنے دور کے اندر کتنا خیال. ایک بھی تاریخی واقعہ تو دور کی بات ہے، کتب احادیث سے کسی لکھنے والے کے قلم سے ایک بھی اصحاب رسول کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا بتلا دو کہ آل رسول کی طرف کس نے آنکھ کا اشارہ یا انگلی کو اٹھا کے دیکھا ہوگا.
بڑا آپس کے اندر پیار تھا۔ اگر ہم کالے کپڑوں کا اور کالی وردیوں کا اور کالے رنگ کی پٹیوں کا احتجاج اس لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق کی دیے جائیں، تو پھر اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہوا حسین دین بچانے نہیں آئے تھے، حسین کرسی لینے کے لیے آئے، تحفظ دو۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے؟ چلو اس کی بھی کہیں سے سند ملتی ہو۔ اس کائنات کے اوپر سب سے عظیم سانحہ، سب سے عظیم صدمہ کون سا آیا؟ جب ساری انسانیت کو روتا چھوڑ کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کالا لباس تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے غم میں، آپ کی جدائی کے غم میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کالی چادر اوڑھی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حسنین کریمین تک آپ کی نواسیوں نے کالے رنگ کا کپڑا اوڑھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسی بات کوئی نہیں، اللہ پاک نے اعزاز اہل سنت والجماعت کو دیا۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان بھی کھرا ہے، محبت بھی کھری ہے۔ ہم اس وقت تک اس چیز کے قائل ہی نہیں ہوتے جس کی سند گنبد خضرا سے نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے قدموں سے نہیں ملتی ہے۔ ہم اپنے مسلک کو چھوڑتے کوئی نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑتے کوئی نہیں، لیکن خامخواہ کے اندر ہمارے گھر کے اندر کوئی آ کے چھیڑ خانی کرے گا اسے چھوڑتے بھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جن کی قدردانی کرنے کے لیے کہہ دیا، جن کی عزت کرنے کے لیے کہہ دیا، جن کا احترام کرنے کے لیے کہہ دیا، جن کا ادب کرنے کے لیے کہہ دیا، جن کے پیچھے چلنے کے لیے کہہ دیا، جن کی اتباع کرنے کے لیے کہہ دیا، اور خود ساری کائنات کے اندر اعلان فرما دیا، او لوگو میرے بعد اللہ پاک نے مقدس جماعت صحابہ کرام کی بنائی ہے، او لوگو ان کے گلے نہ کرنا، میں روز انور میں مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں ساری زندگی آل رسول نے جن کی عزتوں کا تحفظ کیا، تابعین تبع تابعین نے جن کی عزت کا تحفظ کیا، پیران پیر عبد القادر جیلانی جن کا ترانہ گاتے رہے، بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جن کے گیت گاتے رہے، نظام الدین اولیاء حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سخی سرور شقی شہباز کلندر، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، امام جعفر صادق، امام نقی، امام تقی علی جن کی اتباع کرتے رہے۔ آج 1400 سال کے بعد کسی چوڑے کو ان کی ذات پہ بھونکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ خدائے پاک کی قسم ہے ان کو یہ نہ سمجھنا لوارث ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد ہر سنی بچہ، ہر بوڑھا خدا کی قسم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا نظر آئے گا۔ تجھے کس کملے نے کہہ دیا ابو بکر لاوارث ہو گیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا عمر لاوارث ہو گیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا عثمان داماد لاوارث ہو گیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا علی حیدر کرار لاوارث ہو گیا؟ خدا کی قسم ہے چور ہو جو ہوتا ہے، بزدل جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی عزت والی چادر کے پیچھے ان کی محبت کا ڈھونگ رچا کر اصحاب رسول پہ انگلی اٹھائے گا، ان کو گالی دے گا۔ تیری سازش اب بچے کو سمجھ آ گئی، تیرا ڈرامہ بچے کو سمجھ آ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنی اس کھوکھری سازش سے پاکستان کا امر خراب نہ کر۔ حکومت پاکستان موجود ہے، پاکستان کی عدالتوں میں قانون موجود ہے، افواج پاکستان کے ارباب اختیار موجود ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ تمہارا تماشا بچہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے قانون کی دفاعت کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا اور 295 کے تحت قدم اٹھانا شروع کر دیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے حکومت والوں سے لاکھ ہمارے اختلافات ہے، آرمی چیف سے پتہ نہیں اختلافات ہے کہ نہیں، لیکن ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں، افواج پاکستان سے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ملک کی سلامتی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، بیت
المقدس کی آزادی کے لیے افغانستان کے اندر جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، افواج پاکستان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اصحاب رسول کو کھلم کھلا گالی دو، اس وقت تمہارا ہمارا سمجھوتا کوئی نہیں، نبی کی آل کو گالی دو، آل پاکستان کی حکومت تمہارے سے ہمارا سمجھوتا کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہمارا تو اس منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ غلام ہے۔ ہم تیری حکومت کی پالیسیوں کو دیکھ کر صدیق کو گالی نہیں دیں گے، تیری نواز پالیسیوں کو دیکھ کر، حکومت کے ساتھ سمجھوتا دیکھ کر، رافضیت کو دیکھ کر کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے اندر اسے عہدے ملنے ہیں، حکومت بچائیں یا نانے کا دین بچائیں، حکومت بچائیں یا صاحب رسول کی عزت بچائیں، خدا پاک کی قسم ہے ہم تو اس کی عزت بچائیں گے جس کی عزت کو بچانے کے لیے گنبد خضرا والا کہہ کے گیا ہے۔ جاؤ دنیا کے کسی کونے میں کٹہرے میں ہمیں لا کے کھڑا کر لو، عدالت لگاؤ، ہم تاریخی دلائل نہیں دیں گے، ہم تمہیں ایک دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا کے نہیں دکھائیں گے، بلکہ جو صحابہ کے لیے عقیدہ قرآن سے ملا، صحابہ کے لیے عقیدہ گنبد خضرا والے کی زبان سے ملا، خدا کی قسم ہے اسی عقیدے کا پرچار کرتے کرتے قبر میں چلے جائیں گے، امید ہے حسین کے نانے کے ہاتھوں سے اسے کوثر نصیب ہو جائے گا۔ سونا سونا سا موسم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہے، موسم رنگ بدل رہا ہے۔ الہ العالمین آج جمعۃ المبارک کے موقع پر یا اللہ جو پیر محل میں ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑ دے، جنت البقیع کی طرف موڑ دے، یاران رسول ابو بکر عمر کے قدموں کی طرف موڑ دے۔ اللہ اکبر، ہمارا پیغام ان تک جا کے پہنچا دے، حسین کے نانے تک جا کے پہنچا دے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو قبر انور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا پاک کی قسم ہے پیر محل تو کیا پاکستان کے ہر مسلمان کے گھر میں صحابہ کا چوکیدار زندہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنی جان کا دفاع بعد میں کریں گے، صحابہ کی عزت کا دفاع مسلمان پہلے کرے گا۔ تجھے آج میر میں خل نکالنے کا موقع ملا، جن کے نام کملی والے کو آسمان والے نے دیے، نہیں سمجھے؟ میرا محبوب عمر آ رہا ہے، دروازے کی جھیری میں سے امیر حمزہ دیکھ رہا ہے، تلوار لے کے باہر کھڑا ہو گیا، فرمایا بے شک عمر کیوں نہ ہو، آج حمزہ کی تلوار سے بچے گا نہیں، اگر کملی والے تیری طرف عمر کی تلوار کا دہار ہوئی، اللہ اکبر، فرمایا او میرے حمزہ تلوار نے ہم میں اندر رکھ لے، اللہ کی عزت کی قسم عمر آ نہیں رہا، بلکہ میں نے عمر کو اللہ سے مانگا، آج پروردگار عالم نے عمر کو میرے دروازے پر بھیج دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھلواتے اندر آتے ہیں، حضور نے یہاں سے گریبان پکڑا، بعض جگہ کرتے کا دامن پکڑ کے جھجوڑ دیا، آپ نے فرمایا عمر کب تک مجھے تکلیف دیتا رہے گا، عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا۔ حضرت عمر نے تلوار رکھی، حضور کے قدموں میں لپٹ کے رونے لگے کہ کملی والے عمر ستانے کے لیے نہیں آیا، کلمہ پڑھ کے عزت لینے کے لیے آیا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا، فرمایا اللہ نے عزت تجھے عطا فرما دی، تیری برکت سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ نبوت کی زبان سے جب یہ جملہ سنا، خدا پاک کی قسم امیر حمزہ نے فوراً اسی وقت نعرہ تکبیر کا اللہ اکبر نعرہ لگا دیا تھا۔ آج 1400 سال بعد صحابہ کے ایمان کو پرکھنے کی کیا ضرورت آئی؟ جسے یہی نہیں پتا مجھے گھٹی حرام کی ملی، جسے یہی نہیں پتا مجھے گھٹی دینے والا حلال کا یا حرام کا، آج ان کے گلے کر رہا ہے جن کے درمیان میں بیٹھ کے ان کے نکاح کو رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔
کون ازواج رسول ہے؟ ایک ایک بیوی جس کے رشتے لے کر جبرائیل نبی کے دروازے پر آیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں اپنا رشتہ کہیں کرواؤں گا یا میری بچی کا رشتہ ہوگا یا میرے بچے کا رشتہ ہوگا؟ 10 محلے دار آ کے بتائیں گے یار تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے، یار تیری مرضی اپنی مرضی چلانا، لیکن اس گھر کے بارے میں لوگوں کا خیال اچھا کوئی نہیں۔ خدائے پاک کی قسم ہے جب عائشہ کا رشتہ حضور کے دروازے پر آیا، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے کس نے کہا میرے عزیزو مکے مدینے کے منافق بھی بول اٹھے تھے اللہ اکبر محمد تیری رائے سے اختلاف ہے، صدیق کی صداقت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کن کے گلے کر رہے ہو لوگوں؟ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ کن کے گلے کر رہے ہو؟ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ اکبر، یہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو پہلی مرتبہ دار ارقم سے ہاتھ پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف میں لایا تھا اور اللہ اکبر ہر کافر کے گھر کے دروازے کو بجا کے آ رہا تھا، او لوگوں نکلو باہر، آج حضور نماز پڑھ رہے ہیں، عمر آج مسلمان ہو گیا، عمر نے آج کلمہ پڑھ لیا، آؤ جس نے اپنے بچے ابے یتیم کرانے ہو، آؤ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانے ہو، آ جاؤ میدان کے اندر، تم رسول اللہ کو سجدہ کرنے سے روکو، عمر تمہارے وجود کے اوپر سری رہنے نہیں دے گا۔ خدائے پاک کی قسم ہے اس بات کو دیکھ کے کالا کافر لکھ کے چلا گیا، اگر 10 سال عمر اور رہ جاتا پوری دنیا سے کفر کو مٹا کے چلا جاتا۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کے احسانات کو دیکھ کر 5 دن رہ گئے نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے 2 صحابہ کا سہارا دنیا میں صحابہ کا سہارا لے کے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا سہارا لے کے آئے۔ تمام صحابہ اکرام میں اعلان فرمایا او لوگو جس نے میرے پہ احسان کیا میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا۔ کہاں ابو قحافہ کا بیٹا؟ صدیق کی چیخ نکل گئی، شانوں والے بلال نے کندھا ہلایا، حضور تجھے بلا رہے ہیں، حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا یار رونا، اللہ اکبر، میں رویا کرتا تھا تو چپ کر آیا کرتا تھا، آج تو رو رہا کملی والا تجھے چپ کر آئے گا، مجھے پتا تو میری جدائی میں رو رہا ہے۔ ابو بکر اللہ گواہ ہے، صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر تیرے احسان میں روز انور میں جھولی میں لے کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ سے میں چکواؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ، قیامت کا دن ہوگا جس طرح ہجرت کی رات غار کے اندر 3 راتیں تو مجھے دیکھتا رہا، تو دیکھنے والا میں دکھانے والا، ہمارے درمیان میں جبرائیل بھی نہیں آیا تھا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامہ وابو بکر ابو بکر خاصہ، فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے آؤ میرا دیدار کر لو، سارے دیدار کریں گے، اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو میرا دیدار نہ کر، جس نے تو نے غار میں حضور کا اکیلے دیدار کیا تھا میں سب کو دیدار عام کراؤں گا، میدان محشر میں تجھے دیدار خاص کراؤں گا۔ ان کے ایمان پر انگلی اٹھا دو، غنڈہ گردی نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ملک کا امن امان خراب نہیں ہونے دیں گے، حضرت حسین کی محبت کو آڑے بنا کر تمہیں پاکستان کی عزت کا سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے۔ کہاں سے مودی نواز آ گئے، کہاں سے امریکہ نواز آ گئے، کہاں سے ایرانی نواز آ گئے، جاؤ 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 جلدی کر جاؤ، یہ دھرتی پاک ہے، پاک صحابہ پاک نبی کے صدقے لی گئی ہے، خدائے پاک کی قسم ہے جب تک جان رہے گی اس پاک دھرتی کے اوپر ہر سنی صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ پانی ہماری عزت مآب حکومت پاکستان کو پتہ ہے کتنے آرمی چیف آئے اپنی اپنی مدت عزت کے ساتھ پوری کر کے گئے، آج ہم نے کسی کا گلہ کرنا ہی کوئی نہیں۔
آج کوئی بات نہیں، ہم نے گلہ کرنا ہی کوئی نہیں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے پاکستان کی مظلوم عوام کے ساتھ کیا 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 گیا، اللہ اکبر، دھوکے سے ووٹ لے لے کے کیا 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 گیا۔ ہم نے کہا جانے دو، کوئی بات نہیں، ہمارے لیے خرابی ہو رہی ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، خدا پاک کی قسم ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا، برداشت کرتے رہے، سونا مہنگا ہو گیا، غریب تو کیا امیروں نے بچیوں کو دینا چھوڑ دیا، برداشت کرتے رہے، پیٹرول کی مہنگائی کا عذاب آیا، برداشت کرتے رہے، ریڈی والے کے گھر میں 20-20 ہزار روپے کا بل آیا، برداشت کرتے رہے۔ اللہ کی قسم یہ کہہ کے سوچتا رہا، یہ کہہ کے سوتا رہا آنے والا وقت اچھا ہوگا، لیکن جب باری آل رسول کی آئی، جب باری اصحاب رسول کی آئی، کسی نے صدیق کے گھر میں پتھر پھینکا، کسی نے عمر کی غیرت کو للکارا، کسی نے نبی عائشہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ خدا پاک کی قسم ہے، جوتا گاٹنے والے سے لے کر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہر کوئی پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے اگر میں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، جوتی گاٹنے والے کو بھی پتا ہے جو آج میرے اندر سانسیں چل رہی ہیں، خدا کی قسم یہ سارے کا سارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے محمد الرسول اللہ کا، آل رسول اصحاب رسول کی سارے کا سارا جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کیا ہوا تمہارے کراچی کے اندر؟ سیدنا امیر معاویہ کو بھرے چوک کے اندر گالیاں دی گئی، لا اللہم لعن اللہ یا ابا سفیان و معاویہ استغفر اللہ۔ ایک آدمی نے موبائل کے اوپر کلک بھیجا، انہوں نے کہا لعنت و لعنت کرنے والے پر، اللہ اکبر، لعنت کرنے والے کو تو چھوڑ دیا، جواب دینے والے کو گرفتار کر لیا۔ ہم ایسے اندھے قانون کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر کیا نہیں کیا گیا، ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع شہادت ہے، لیکن خدا پاک کی قسم ہے شہادت کے چکر میں اصحاب رسول کو گالی دو گے، جو شہید نبی کے کندھے پر کھیلنے والا جو شہید ہوا، صحابہ کی جھولیوں میں بیٹھ کے کھاتا رہا، صحابہ اکرام ان کے دروازے پہ اللہ اکبر لے کے جاتے رہے، آج ان سے ان کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ان 73 سالہ دور کے اندر اللہ نے تیری سازشوں کو ناکام کیا، آج بھی تیری سازش ایک غبارے کی مانند ہے، اتنی سی سوئی کا کنارہ چوبے گا، ہوا نکل جائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آ جائے گا، اس ملک کے اندر پھر یہ نعرہ لگے گا پاکستان زندہ باد، اصحاب رسول زندہ باد ہے۔ پورے عالم کے اندر اس بیماری کے عالم میں کہ میں کل 4 جگہ، سکھر کے اندر، خیرپور میرس کے اندر، گھوٹکی کے اندر، اوباڑوں کے اندر، 10:60 بجے یہاں پہنچا، ہر جگہ گیا، خدا کی قسم ہے ہر ایک حکومت پاکستان کے آگے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے، عزت دار عورتیں، آرمی چیف باجوہ صاحب تیری منت کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہمارے بچوں کی زندگی تجھے لگ جائے، ہمارے جوانوں کی زندگی تجھے لگ جائے۔ حکومت پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ نے پاکستان عمران خان آج مائیں تیرے آگے جھولی پھیلا کے کھڑی ہیں، بچیاں ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں خدا کے واسطے اپنے دور اقتدار کے اندر ایسا قانون بنا جا کہ قیامت کی صبح تک اس پاکستان میں کسی کتے کو صحابہ پر بھونکنے کی جرات نہ پڑے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، باامن قوم ہیں، ہم نے کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، نہ لیں گے۔ اگر تم ہماری فریاد نہیں سنو گے تو ہم اپنی فریاد اللہ کے دربار میں پہنچا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات صدور، آج وہی دکھڑا رو کے دکھا دیں گے جو کربلا کے میدان میں بھائی کا کلا کرتا دیکھ کر سیدہ زینب نے رو کے دکھایا تھا۔ 10 محرم الحرام کی رات آ گئی، اللہ اکبر، پورے خیمے کے اندر آل رسول اور اصحاب رسول، آل بیت رسول خیمے کے اندر جمع ہے، 16 آل رسول ہے، 23 اہل البیت ہے، 39 ہو گئے، باقی میرے عزیزوں 72 کے قریب جو ساتھ دینے والے تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ کی اولاد تھی، آل رسول موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنسوں سے رو رہا ہے، الہ العالمین، کل مجھے پتہ ہے نانا جان کی پیشن گوئی آ گئی، پیشن گوئی سچ ہونے
ہونے لگی ہے، کل مجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پروردگار آج میں دامن پھیلا کر ننھے علی اصغر سے لے کر 19 سال کے لیے اکبر کی استقامت کے لیے دعا کر رہا ہوں، الہ العالمین تیر آئے پیٹھ پہ نہ کھائیں بلکہ سینے پہ وار کھائیں، جام شہادت بھی نوش کرتے جائیں، نانے محمد کا لایا ہوا دین بھی بچاتے جائیں۔ کون آگے بڑھ کر شہادت کا استقبال کرے گا؟ حضرت حسین کی نگاہیں نیچی، کس کی آواز آئے؟ دائیں طرف کے کونے میں سے آواز آئی، جی میں جاؤں گا۔ یہ آواز تو اندھیرے میں پہچانی لگتی ہے، آپ نے بھی مڑ کے دیکھا نہیں، پھر آواز آئی، یہ نہیں جائے گا میں جاؤں گا۔ یہ آواز تو اور زیادہ پہچانی لگتی ہے۔ حسین پہلے آواز دینے والا جو کہہ رہا تھا میں جاؤں گا کون ہے؟ کہ میرے بھائی حسن کی نشانی حضرت قاسم ہے۔ دوسرا کون ہے؟ میرا سگا، میری جند جان، میرا بیٹا علی الاکبر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کی طرف، بھتیجوں کی طرف منہ موڑا، کیا بات ہے، کس چیز پہ بحث رہے ہو؟ کہیں سے پانی مل گیا؟ نہیں۔ کہیں سے پانی کا پیالہ مل گیا؟ نہیں۔ 3 دن کے بھوکے روٹی کا دانہ مل گیا؟ نہیں۔ کہ ابا میرے بھائی، میرے چاچے کا بیٹا میرے سے بحث رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت قاسم اٹھے، حضرت حسین کے پاس آ گئے، قدموں میں بیٹھ کے رونے لگے کہ چچا انصاف آپ کرنا، بات میں آپ کو بتلاؤں گا، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ بیٹے قاسم بتا کیا بات ہے؟ کہ بھلے دنوں کی بات ہے جب لوگ ہمیں ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے، کل صبح لوگ ہمیں نیزے کی نوکوں پر اٹھائیں گے۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، ہم گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ ہمیں بلا کر پانی کے پیالے منہ کو لگایا کرتے تھے، ہم کہتے تھے گھر سے پی کے آئے ہیں، کہتے پیاس بجھانے کے لیے نہیں کر رہے، تم اس کے اندر اپنا لعاب ڈال دو تاکہ مرتے وقت تمہارا جھوٹا منہ میں لے کے جائے۔ آج وہ لوگ، دریا سامنے بہ رہا ہے، ایک پانی کا پیالہ دینے کو تیار کوئی نہیں۔ میں لمبی چوڑی تاریخ بیان نہیں کرتا، الحمدللہ کابرین امت کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی علم والی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر جتنا اللہ پاک نے مجھے دیا کھرا بیان کر کے جاؤں گا، اور ہر ایک کے اندر خدا پاک کی قسم، ہر ایک گفتگو کے اندر، ہر ایک واقعے کے اندر سبق ہوگا جو آپ کے لیے آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہوگا، آپ کے اور میرے لیے ہدایت کا چشمہ ہوگا۔ اللہ اکبر کہنے لگے، بھلے وقتوں کی بات ہے۔ ابا حسن ایک دن گھر آئے، میں گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا، مجھے کھیلتا دیکھ کر میرا باپ رونے لگ گیا، اور میرے ابا نے مجھے قریب بلایا اور کہا بیٹے حسن اور بیٹے قاسم۔ میں نے کہا جی ابا حسن۔ میرا ابا مجھے گود میں لے کے بیٹھ گیا اور سر کے اندر ہاتھ پھیر کے اس طرح پیار کرنے لگا جیسے کوئی نیا کسی سے جدا ہونے والا ہے۔ میں نے حسرت بھری نگاہ سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میں نے کہا ابا بتا کیا بات ہے؟ فرمایا نانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ ابا کیا یاد آیا؟ کہ ایک دن اللہ اکبر مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا تھا، سننے والی وہ جماعت تھی جس کو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، سنانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر، جو مسجد نبوی کے دروازے پر آتا تو اللہ اکبر ہمارے نانے کا چہرہ دیکھتا، دیکھ کے کہتا چاند میں دھبا نظر آ رہا ہے، محمد تیرا چہرہ چاند سے زیادہ سفید نظر آ رہا ہے۔ ہو رہا ہے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اتنے میں ہم دونوں بھائی گھر سے نکلے، نانے جان کی آواز سنی، آواز کی کشش ہمیں کھینچتی لائی، مسجد نبوی کے اندر آئے، دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے، نمازیوں سے مسجد بھری پڑی تھی،
نन्हे मुजाहिद थे, कदम मारे छोटे, टांगे छोटी, नमाजियों के कंधों को फरलांग नहीं करते सकते थे. एक भाई ने इधर रुख किया, एक भाई ने इधर रुख किया, गिरते पड़ते नमाजियों को चीरते चारते आगे आए. नाने जान की कभी इधर नजर पड़ी, नाने की इधर नजर पड़ी. पता है हमारे नाने अब्बू ने क्या किया? खुतबा छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए. नमाजियों की सफों में से निकलते हुए भाई हसन को इधर लिया, भाई हुसैन को इधर लिया, फिर मिंबर पर लाए, दोनों को अपनी टांगों पर, रानों पर बिठाया. एक का माथा चूमा, एक का गला चूमा, दूसरे का बाजू चूम के रोना शुरू कर दिया. हमारी जुर्रत ना पड़ी, हमने बाद में पूछा कमली वाले, एक के गले पे बोसा लिया, दूसरे के बाजू पे बोसा लिया. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ठंडी सांस भरी, फरमाया ओ लोगो, जिसके मैंने बाजू पे बोसा लिया ये मेरी उम्मत के घरों में सुलह का पैगाम लेके आएगा, और जिसके गले पे बोसा लिया जान तो कुर्बान कर देगा, नाने का दीन बचा के चला जाएगा. का उस वक्त नाने जान ने फरमाया था, या अल्लाह जब मेरा नवासा अकेला करबला के रेगजारों पे तड़पेगा, या अल्लाह करबला की मट्टी जो आग के अंगारों से ज्यादा गर्म होगी, या अल्लाह नाने नबी की गोद में खेलने वाला जब करबला के मैदान में तड़पेगा, अल्लाह इसकी मदद फरमाना. का उस वक्त वो मेरे बेटे कासिम मैंने दिल में ठान ली थी, मैं झोली फैला फैला कर सजदे कर 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 रातों में तहज्जुद पढ़ के कहता हूँ, अल्लाह इतनी मोहलत दे दे कि भाई मैं हुसैन की इज्जत का दिफा कर सकूँ, उसके दुश्मनों से निमट सकूँ. और मेरे बेटे आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया, और बेटे पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे. ए मेरे बच्चे कासिम, अगर कल तेरी मौजूदगी में ऐसा वक्त आ जाए, तेरे चाचे पे बुरा वक्त आ जाए, तो खुदा के वास्ते बाप की इज्जत की लाज रख लेना. और मेरे बच्चे, बेशक हुसैन के बच्चे जवान क्यों ना हो जाए, लेकिन मैदान में उसके बच्चों से पहले वो अपने चाचे का दिफा करने के लिए उतर जाना. और मेरे बच्चे, करबला की तरफ से हवा चले और हमारी कब्रों के पास आके वो हवा टकराई, और उस हवा ने पैगाम दे दिया कि तेरा बच्चा बच गया, भाई तेरा शहीद हो गया, तो नाने के हौजे कौसर पर सोच समझ के आना. हौजे कौसर तो पीना दूर की बात है, अगर तेरे होते मेरे भाई को कुछ चरब आ गई, कयामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा. चाचा अब बता, मैं तेरे बेटे को पहले भेजूं या तेरे भाई की औलाद को पहले जाने दूं? हजरत हुसैन आगे बढ़े, हजरत कासिम को गले से लगाया, अपने सर का अमामा उतारा, खुदाए पाक की कसम सर पर पहनाया, चल. कासिम को मैदान के अंदर उतारा. अहले कूफा यजीदी लश्कर ने जो तलवारें नेआम से बाहर निकाली हुई थी, कईयों की तलवारें जमीन पे गिर गई, कईयों ने तलवारों की नोक के रुख नीचे कर लिए. हुसैन ने आवाज दे के कहा, तरस आ गया. कहने लगे बात तरस की नहीं, 14वीं अल्लाह अकबर, इसके चेहरे को देख के ऐसे लग रहा है जैसे ताजा ताजा चांद बादलों से निकल आया है. सैयद हो बुरा, सैयद हो जिस्म से बदबू, सैयद हो उसके पसीने में से बदबू आए. तुमने सैयद की पहचान गलत की. तुमने उनको शाह साहब कहा जिनके पास ना कुरान, जिनके पास ना नमाज, जिनके पास ना ज़कात, जिनके पास ना सजदा, जिनके पास ना निकाह, तुम उनको सैयद कहते हो. खुदा की कसम, सैयद जब चला करता था पता लगता था सैयद आ रहा. हमारा मुंह ना खिलो, शर्म करो थोड़ी सी. बात मेरी होती, मेरे ईमान पे डाका डालते, कहते चल यार कोई बादरी दुनिया है. उन लोगों के ईमान पे डाका डाल रहे हो, उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हो जिनके ईमान के सदके अल्लाह ने इस निजाम को बचाया हुआ है. उलमाए इकराम ने लिखा, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हकीम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब हजरत कासिम पे पहला वार आया, आपने खैमे की तरफ अपने चचा हुसैन को देखा. लौलुहान है, चेहरा लौलुहान है, जिसम मेरे अजीज़ व तील तलवारों से छलनी है. आवाज़ हजरत कासिम की पस्त हो गई. अपने चचा की तरफ देख के कहने लगे, या अम्मा, ओ मेरे चचा. हजरत हुसैन से रहा ना गया. जख्मी हुसैन, जवानों का लाशा उठाने वाला हुसैन, अल्लाह अकबर, एक एक शहीद को खैमे तक लाकर बूढ़ा होने वाला हुसैन. ऐसी जवानी आई, छलांग मार के हजरत कासिम पे गिरे, जाके माथा चूमा, फरमाया अल्लाह मुझे माफ कर देना, और भतीजे मुझे माफ कर देना, अल्लाह तू गवाह है. हजरत कासिम के
ماتھے پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا بھتیجے معاف کر دینا، آج تیرا چچا مجبور ہے، تیرا چچا میدان کربلا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پکڑ کر آسمان پر کا آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ جنہوں نے جنتی شہزادیوں کو جنتی شہزادوں کا یہ حال کر دیا، یا اللہ آج حسین سے وعدہ کر اللہ موت سے پہلے، یا اللہ قیامت سے پہلے بدلے لے لینا۔ عرش عظیم والے نے ایک اعلان کیا، فرمایا کربلا کے میدان میں حسین تو نے اعلان کیا، عرش والا آسمانوں پر اعلان کر رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے چن چن کے میں ان کو دھرتی پر نہ ماروں تو حسین مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اتنا ماروں گا انہیں مار کھانے کی عادت پڑ جائے گی، جب تک مار نہیں کھائیں گے یہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، مار نہیں کھائیں گے یہ کھانا نہیں کھائیں گے، مار نہیں کھائیں گے یہ پانی نہیں پئیں گے، اتنا انہیں ماروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ جو آدمی خوشحال ہوتا ہے کبھی ہائے کہتا ہے؟ میری ٹانگ میں زخم ہے میں کہہ رہا ہوں ہائے۔ اسلم مجاہد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ آج پہلی مرتبہ الحمدللہ خیر و سلامتی کے ساتھ لاٹھی کا سہارا لے کے آئے، اللہ بغیر لاٹھی کے بھی لائے گا۔ جب ان کی ٹانگ میں درد ہوگا یہ تو مجاہد آدمی ہے، مجاہد آدمی، کبھی نہیں کہا ہوگا ہائے، الحمدللہ کہا ہوگا۔ یہ تو ہمارے جیسے ایمان کے کمزور، گاڑی 10 گھنٹے کا سفر آئے، کروٹیں بدلتے ہائے، سر میں درد ہو جائے ہائے، پریشان۔ اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو، جب انسان پہ پریشانی آئے، پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، تب ہائے کہتا ہے نا، تب ہائے کہتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس ایمان، ہمارے پاس رمضان، ہمارے پاس زکوٰۃ، ہمارے پاس حضور کی سنت، ہمارے پاس صحابہ کی محبت، ہم ہائے نہیں کہتے، ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ جن کے پاس کوئی نہ ہو اللہ انہیں ہائے ہائے کہنے کی عادت ہی ڈال دیتا ہے۔ سیدھی بات ہے، ہم تو ایک لڑائی ہے کوئی نہیں، ہمیں تو الحمدللہ آپ حضرات کو پیچھے نمازیں پڑھانی ہیں اور آپ کے آگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھانی الحمدللہ۔ پیر محل ایک پر امن شہر ہے اور یہاں کی انتظامیہ کی تو سبحان اللہ، ہر دین کے معاملے میں انتظامیہ جو ہے وہ دینداروں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تعاون کرتی ہے، اور وہ بھی خدا کی قسم روتے ہیں کڑی مصیبت ساڈے گل پہ گئی ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ خدا کے واسطے کوئی شرم کرو، تم نے دین کا مذاق بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون میدان میں آئے گا؟ حضرت عباس علمبردار۔ ہائے تمہیں عباس کا میرا عزیز و علم یاد آیا؟ کربلا کے میدان میں عباس کی پیاس میں پیاسا رہ کر، بھوکا رہ کر خدا کا قرآن پڑھنا یاد نہ آیا؟ دائیں طرف مظاہرہ کے کھڑے ہو گئے، ادھر حبیبہ کے کھڑے ہو گئے، حضرت حسین کا بھائی حضرت عباس، دائیں بائیں دونوں نبی کے خادم کھڑے، حسین کے غلام کھڑے، ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا، دوسرے نے پہلے کی طرف دیکھا، کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے نے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں کہہ دیا اسے کچھ نہ ہو، یہ آل رسول ہے، حسین کا بھائی ہے، علی کا بچڑا ہے۔ 7 حضرت علی کے اور بیٹے کربلا کے میدان میں، 7 علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں آئے تھے، جو سیدہ فاطمہ سے نہیں تھے، فاطمہ سے تو حسین تھا۔ ابو بکر میدان میں کھڑا ہے، علی کا بیٹا عمر میدان میں کھڑا ہے، علی کا بیٹا عثمان میدان میں کھڑا ہے، علی کا بیٹا عبداللہ میدان میں کھڑا ہے، علی کا بیٹا جعفر میدان میں کھڑا ہے، اور گلے میرے سے کرنے ہیں۔ آج تو کہتا تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھتا ہے؟ میرے سے نہ پوچھ، خدا پاک کی قسم ہے اگر علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتا، علی اپنے بیٹے کا نام عمر نہ رکھتا، تو آج بھی بے بیٹے کا نام عمر نہ رکھتا۔ خدا پاک کی قسم ہے علی نے عمر کے نام کا وظیفہ پڑھا، علی نے ابو بکر کے نام کا وظیفہ پڑھا۔ خدا پاک کی قسم ہے فاطمہ پاک بی بی کا جنازہ سامنے پڑا تھا، علی ہاتھ پکڑ کر صدیق کو مصلی پر لے آیا کہ ابو بکر آج ہم نماز پڑھا، کہ بیوی تیری ہے میری کوئی نہیں۔ حضور کے روزے کی طرف داماد مصطفیٰ نے منہ کیا، ہونک کے بھر بھر کے رونا شروع کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر جیسا جوان ہو، ابو بکر جیسا صدیق ہو، علی جیسا بہادر کیوں نہ ہو، عمر جیسا جری انسان کیوں نہ ہو، عثمان جیسا باحیا کیوں نہ ہو۔ خبردار خبردار، اگر کوئی نماز کا مسئلہ ہے میرے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے آگے
کر دینا، کیونکہ کائنات کے اندر سارے انسانوں کو دیکھ کر پروردگار عالم نے میرے پاس پیغام بھیج دیا، اے میرا محمد اپنے یاروں کو کہہ کے چلا جا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اس قوم میں مصلی پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں تک حدیثیں چوری کرو گے، کہاں تک جھوٹ بولو، کہیں نہ کہیں تو پکڑا ہی جائے گا نا۔ جن کے جنازے صحابہ پڑھائیں وہ ان کی ملکیت، ان کی وراثت کھائیں گے؟ بے وقوف نہ ہو۔ ہمیں جو اسلام ملا، جو دین ملا، خدا کی قسم اس میں تو یہ بتلایا صدیق نے تن کے کپڑے بھی اتار کے حضور پہ نچھاور کر دیے۔ ہمیں تو یاری کا سبق ملا، اس کے اندر تو یہ بتلایا گیا عثمان رضی اللہ تعالی نبی کے ہر قدم پہ غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں میرے عزیزو کیوں تم قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس قوم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہیں کون سے کونے میں، کون سے چراہے میں گالی دی؟ اللہ اکبر، تم جیسے کیوں نہ ہو، ادب کے پاس ساتھ تمہارے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے کتا اپنا دشمن سمجھ جاتا ہے، صحابہ کے غلام کو آج تک اپنا دشمن ہی سمجھ نہیں آیا۔ نامن خراب کرو، نامن خراب کرو اس ملک کا۔ اللہ کے واسطے ہم پھر حکومت پاکستان سے پوری میڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مطالبہ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان بعد میں بچاؤ، اصحاب رسول کی عزت پہلے بچاؤ۔ آنکھوں آنکھوں میں دونوں صحابیوں کے اشارے ہو گئے، حبیب اور مظاہر، عباس کھڑے ہیں درمیان میں، اسے کچھ نہیں کرنا۔ کیا کریں؟ آل رسول ہے، حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، ہم بچ گئے، یہ نکل گیا، یہ چلے گئے۔ پہلا تیر آیا، اللہ اکبر، حبیب آگے ہوئے، وار کندھے پر لگا، دوسرا آگے ہوا، اللہ اکبر، مظاہر آگے ہو گئے، دونوں زخمی۔ پہلا زمین پہ گرا، دوسرا دوڑا آیا، کہنے لگا ابشری فی الجنہ، جنت کی بشارت ہو، جنت میں جا رہا ہے۔ پہلے نے زخمی نے دوسرے زخمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بشرک اللہ خیرا، اکیلا نہیں جا رہا، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر حبیب رحمت اللہ، حبیب رضی اللہ تعالی ان پہ میرا عزیزو وار آنے لگا کہ زمین پہ گرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ حضرت حسین نے دیکھا حبیب کو کیا ہوا، میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے، کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں، ادھر بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے اشارے میں پوچھا حبیب کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر تو چلو نواسہ رسول کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے؟ سنو، کہنے لگے ہدیت ہادیا مہدیا ان تلقى جدك نبیا والمرتضى والحسن علی والحسن والمرتضى حسن علیا والجناحین جعفر القمی۔ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، میں آگے کا نظارہ دیکھ رہا ہوں تو کربلا کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ حسین اللہ اکبر، شہادت کا جام ماں کے دودھ کے گھونٹ کی طرح پی جانا، خدا کی قسم میں شہید ہو رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی نانا محمد تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے تیرا بھائی حسن اور تیرا بھائی حسن، تیرا ابا علی المرتضیٰ پھولوں کے جنت کے ہار لے کے آ گیا۔ والجناحین جعفر القمیہ، وہ تو تیرے چچے کے بازو کٹے تھے، وہ بھی حوض کوثر کا جام لے کے تیرے استقبال کے اندر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ 10 محرم الحرام کی صبح گھمسان کی لڑائی، ادھر سے تلواریں ٹکرانی بند ہو گئی، بچے کوئی نہیں۔ آپ نے خیمے کی طرف منہ کیا، سیدہ زینب سامنے، رسول کی آل رسول کی عزت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کیا، کچھ نہیں بچا۔ حضرت حسین اندر آئے، فرمایا رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ کہاں؟ ہاں علی اصغر آرام میں۔ کہ پھر تو کہہ رہی کچھ نہیں بچا؟ علی اصغر تو بچا ہے۔
کہ اس کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر کا ایک ایک گھر کا فرد قربان کر کے جاؤں گا۔ حضرت علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا، بیچ کربلا کے میدان میں آئے، آسمان کی طرف ننھے مجاہد کی ڈولی کر دی کہ یا اللہ جو قدموں سے چل کے آ سکا اسے تیار کر کے بھیج دیا، یا اللہ جو چل نہیں سکتا تھا حسین اسے اپنی گود میں اٹھا کے لے آیا ہے۔ الہ العالمین دنیا بعد میں کہے گی حسین نے اپنے بچے کو دکھا کے پانی مانگا تھا، بلکہ حسین اللہ تو گواہ ہو جا، آج حسین میدان میں اپنے بچے کو جھولی میں اٹھا کے کہہ رہے یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تیرا دین قربانی مانگتا ہے 1000 علی اصغر قربان کر دے گا، لیکن حسین کربلا کے میدان میں پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ جن کو نام رسول اللہ نے زبان چسائی ہو یہ لوگ کوفے والوں سے پانی مانگیں گے؟ آخری خاندان نبوت کا چشم و چراغ بیمار زین العابدین منظر دیکھ رہا ہے، کوفے والوں کی تلواریں اس طرف ہوئی، اہل کوفہ میں سے لوگ کہنے لگے بیمار ہے، بیمار پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، چلو حسین کی طرف۔ بی بی زینب نے قریب بلایا، آخری ملاقات تو کر کے چلا جا۔ جی میری بہنی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آخری ملاقات کیا کروں؟ کہ مجھے بتا تو جا تیرے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ آؤ وفاؤں کا درس دیکھنا ہو کربلا کے میدان میں دیکھو، آؤ خدا کی قسم پردے بچتے دیکھنے ہو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا بہن نیت کر کے آیا اب واپس نہیں لوٹنا، اگر تو چاہتی ہے کہ تو بھائی کی نصیحت پر عمل کرے اور بھائی نانے کی وصیت تجھے بتائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کرنا ہے کہ جب ہمارے نانے کا چچا جب امیر حمزہ شہید ہوا تھا، پھپھی صفیہ آئی تھی، نانی اماں میدان کے اندر اتری تھی، نبی کو پتہ لگا، آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا جا اپنی اماں کو روک کے عورت ہے، نرم دل ہے، نازک مزاج ہے، بھائی کی میت کا حال دیکھ کے رونے نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، حسین کہنے لگے بھائی بہن، پھر بھائی میری بہن بتا پھر ہماری نانی نے کیا کیا تھا، پھپھی نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر کا کفن کا ٹکڑا لے کے آئی، 11 ٹکڑوں پہ ڈال کے چلی گئی تھی، بھائی میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کے پاس ایک چادر سر پہ تھی، ایک چادر ہاتھ میں تھی، اور میری بہن کربلا کے میدان میں کس کس کے کفن پہ ڈالے گی، کس کس کے وجود پہ ڈالے گی، 6 مہینے کا کفن کہاں سے لے کے آئے گی، 19 سال کے کا کفن کہاں سے لے کے آئے گی، 18 سال کے کا کفن کہاں سے لے کے آئے گی۔ دنیا یہ نہ کہے اپنے تو ٹکڑے سمٹوا گیا، رشتہ داروں کو چھوڑ گیا، اور میرے بھائی پھر میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، فرمایا ہماری لاشوں کا مسئلہ دیکھ کر، ہمارے جسموں کے ٹکڑے دیکھ کر صبر و استقلال کا دامن پکڑ کے رکھنا، سجدے میں جا جا کے دعا کرنا، وہ دعا کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا بیٹے کو قربانی کے لیے لے گیا، مجھے بھی ساتھ لے جاتا تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا، میں اس کے حلقوم سے خون نکلتا دیکھ کر اللہ کے دربار میں قربانی کی قبولیت کی دعا کرتی۔ او میری بہن، اللہ اکبر، کربلا کی ہوا کو مٹی کو غیرت آئے گی، ہوا اڑے گی، مٹی ہمارے جسموں کو چھپائے گی۔ دیکھنا اگر اس وقت تیرے سے دوپٹہ تیرے سر سے اتر گیا تو خیمے میں سے ننگے سر باہر آ گئی، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تیرے سے سر سے دوپٹہ اتر گیا قیامت کی صبح تک نانے محمد کی شریعت پر دھبا آ جائے گا۔ تم سوچتے نہیں ہو، شرم ہی نہیں آتی، تم کن کے پردے اچھال رہے ہو؟ جن کے پردوں کے صدقے، جن کی جوتیوں کے دھول کے صدقے اللہ نے ہماری بچیوں کو پردہ دیا، ان کی پردے کے صدقے اللہ نے ہماری بچیوں کو 4 دیواریوں کا تحفظ دیا، تم ان کے پردے اچھالتے ہو۔ کون؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پورے کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون ہے؟ آل رسول ہے، خدا پاک کی قسم، جسے کربلا کے میدان میں دھوکے سے بلانے والے بھی یہی تھے، انہی کے آباء و اجداد تھے۔ کہاں ہمارے سے گلے کرواؤ گے؟ بس چپی رہنے دو، تھیلے کا منہ نہ کھولنے دو، ورنہ خدا کی قسم پاکستان کی دھرتی پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔
آج میرے عزیزو 1400 سال کے بعد تم فیصلہ کر رہے ہو کون جیتا کون ہارا. یہ فیصلہ تو کوفے کے بازار میں سیدہ زینب نے کر دیا تھا. کوئی کسی کے ہاں افسوس کرنے کے لیے آتا ہے نا, کہتا ہے تھوڑا زیادتی بڑی ہوئی, پر پتہ ناراض نہ ہو جائے, قصور تھوڑا بھی تھوڑا جائے ہے سی, تینوں کی لوڑ سی پنگا لین دی, تمہیں کیا ضرورت تھی دشمنی مول لینے کی, اور ساڈے برابر دے تھوڑی نے, چلو چپ کر جاندے, چپ نہیں کیتا, دیکھ لو نا نتیجہ نکلیا, چپ کر جاندے, بدلے لینے کے موقع تھوڑی تھے. کوفے کے بازار میں جب آل رسول نکلے, اسی طرح کسی نے آواز دی, کر لیتے بیعت, کیا حرج تھا, مان جاتے خلافت, کیا حرج تھا. پھوپھی زینب نے زین العابدین سے پوچھا کون ہے جو باطل پہ کمپرومائز کرا رہا ہے؟ اماں یہ وہی ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہمیں شہید کیا, ہمارے بڑوں کو نہیں چھوڑا, انہی کا لگتا ہے. اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ذلت مقدر بن گئی, رسوائی مقدر بن گئی, ہار گئے نا, تھک گئے نا, ناک خاک آلودہ ہو گئی, اب پدینے میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھوپھی کہنے لگی اس کی جرت کیسے ہوئی ہمیں کہہ دے شکست خوردہ ہو گئے. اللہ اکبر. کون ہے جو کہہ رہا ہے مدینے میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے یہ منہ کی بات کرتا ہے. لوگ عمرے کے ویزے کٹا کٹا کے ہماری قبروں کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے, ہماری قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. 1400 سال کے بعد اگر پھر بھی لوگوں نے انانے کی امت نے ہماری نام کو سن کر زندہ باد کا نعرہ نہ لگایا, ہم شکست خود بخود تسلیم کر جائیں گے. ہے کون یہ؟ کوئی ہے سرکاری نمائندہ؟ کہاں کھڑے ہیں؟ کوفے کے بازار میں. اچھا یہ بازار ہے وہ یزیدی لشکر کا, وہ ابن زیاد کے نام لیواؤں کا. ہاں ہاں ہاں. کیا وقت ہوا؟ کما جان مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں, ابے کو کرتا دیکھا. اللہ اکبر. یہ آنکھوں کا نور ظلمت میں تبدیل ہو گیا, اندھیرا ہی اندھیرا. خدا پاک کی قسم ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو سفید بالوں والا تمہیں کالے بال کرتا نظر آئے گا. 18 سال کا جوان ہے, مدینے سے چلا, داڑھی کالے رنگ کی تھی, باپ کو کٹوا کر کوفے کے بازار میں آیا, ساری داڑھی سفید ہو گئی. کیا جواب دو گے زین العابدین کو؟ کیا وقت ہوا کہ اذان کا وقت ہو گیا؟ اذان کا وقت کون سی زور کی اذان؟ بیٹے ان کو کہہ دے تم جس طرح مرضی ہمیں لے کے جاؤ, لیکن یہاں اذان تو سننے کا موقع دے دو. ادھر مؤذن نے مسجد کے مینار میں کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آج 1400 سال کے بعد جو اذان کربلا کے میدان میں حسین نے تلواروں کے سائے میں دی, جو حبشے کے بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے دی, مسجد نبوی میں جو عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے, حضرت عمر کے خان میں جو جبرائیل اذان سمجھا کے گئے, رحمت والے نبی نے سارے صحابہ کی رائے سے قیامت کی صبح تک اس اذان کے جملوں کا انتخاب فرما دیا. وہ اذان جب کوفے کے بازار میں ہوئی, آل رسول جو بچے کچے تھے, گنے چنے لوگ تھے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نانے کا نام سن کے رونے لگ گئے. اللہ اکبر. زین العابدین چادر ہلا ہلا کر پھپھی اماں کے وجود کو ہلا کر, اماں کیا ہوا؟ اب کون سے ظالم نے تیر مارا؟ اب کون سے ظالم نے اماں تیر کا وار کیا؟ کہ بیٹے جان آج ظالم نے وار نہیں کیا, آج نانا محمد ہمیں یاد آ رہا ہے. ہوا جا کے بتلا دے آج تیرے بچے اتنے بے بس ہو گئے جن کو حوض کوثر کے وعدے کرا کے گیا, آج انہیں پانی کی بوند کے لیے ترسا رہا ہے, جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے, جن کے لیے 5 دل کا فاقہ کیا, آج اسی تیری امت نے انہیں روٹی کا ٹکڑا نہ دیا, جن کی چادروں کے تحفظ کے لیے تو نے اللہ سے قرآن کی آیتوں کو منگوا لیا, آج انہی کی چادروں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کا کہاں ہے وہ کمینہ, کہاں ہے وہ کمینوں کی اولاد جو کہہ رہا تھا ہار گئے؟ کہا جی بی بی جی کیا بات ہے کہ شرم کر, اس قابل
بھی نہیں ہمارا سامنا کر سکے یا ہمارے سے بات کر سکے، میں تو تیرے سے کچھ سوال کروں گی، اللہ کو حاضر ناظر کر کے اگر تو مانتا ہے جواب دے گا کہ جی ہاں جواب دوں گا۔ فرمایا بتا دیس کس کا؟ کہ ہمارا۔ حکومت کس کی؟ ہماری۔ فرمایا مسجد کس کی؟ کہ ہماری۔ مؤذن کس کا؟ کہ ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اختیار کس کا؟ ہمارا۔ قانون کس کا؟ کہ ہمارا۔ کب تو نے کیا کیا؟ کہ اذان سنی، کس نے دی؟ ہمارے مؤذن نے۔ کہ اس نے کیا کہا؟ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھپھی بھی چیخ پڑی، زین العابدین بھی رونے لگے کہ بس بس ٹھہر جا، بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ۔ بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ کہ خدیجہ کا گھر والا۔ بتا تو صحیح کون ہے؟ علی کا سسر۔ بتا تو صحیح کون ہے؟ زہرا کا بابا۔ بتا تو صحیح کون ہے جس حسین کو شہید کیا اس کا نانا؟ کہ پھر بھی کہتے ہیں ہار گئے۔ کربلا کے اندر کٹ جانے کے بعد، پرائے دیس میں رل جانے کے بعد، آج بھی اذان کے اندر اگر تیرا نام آتا تو ہم ہار جاتے، تم جیت جاتے۔ آج بھی سب کچھ کھو جانے کے بعد اذانوں میں اللہ اکبر، مسجد کے میناروں میں اذان میں ہمارے نانے کا نام آ رہا ہے تو بعد والوں کو بتا دے تم ہار گئے، محمد کے گھرانے والے جیت گئے۔ یہاں سے جو داستان چلی، پھر کوفے کے دربار میں سیدہ زینب نے جو خطبہ پڑھ کے سنایا اور صرف پوچھا کہ اتنا بتا دو، ہم تمہارے سے قتل کا بدلہ نہیں مانگتے، تم صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ ہمارا قصور کیا تھا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جملے موضوع لے کے یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعے لے کے آؤں گا۔ بس ایک مطالبہ ہم کرتے ہیں، ہماری تقریر آن دی ریکارڈ ہے، ہم نے نہ کسی کو گالی دی، ہم نے خدا کی قسم اپنی عزت کا دفاع نہیں، صحابہ کی عزت کا دفاع کیا۔ جو سخت جملے بولے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے، اصحاب رسول، دماد رسول، آل رسول، بنات رسول، ازواج رسول کے تحفظ کے لیے۔ اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اب اس وقت جو ہے وہ سخت قسم کا کوئی قانون ہاتھ میں لیں، سخت قدم اٹھائیں۔ اگر میرے عزیزوں سر اٹھانے سے پہلے سر دبا دیں گے تو پھر آپ سانپ کے ڈنگ سے محفوظ رہیں گے، ورنہ یہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی دشمنی کی آڑ میں یہ حکومت پاکستان کا بھی دشمن ہے، ملک پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ ایسی گفتگو سے، ایسی اشتعال انگیز لٹریچر سے، ایسی مجالس سے ان کو ارباب اختیار کو چاہیے روکیں۔ اس سے مسلمانوں کے، صدیق اکبر عمر رضی اللہ عنہ کے، عثمان علی اور صحابہ کے چاہنے والوں کی عزت نفس اور ایمان اور ان کی محبت اور ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ امید ہے حکومت پاکستان ایسا ایکشن، ایسا کوئی پلان، ایسا کوئی قانون بنائے گی کہ پھر ایک قیامت کی صبح تک صحابہ پر کسی کو بھونکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد